الحمدللہ. تم دنیا کے غیر مسلم مذہبی پیشوا کس چیز میں مقابلہ کرنا پسند کرو گے یہ بتاؤ. تمہارے پاس سپر نیچرل پاور ہونے کے بڑے دعوے ہیں. تم کہتے ہو کہ تمہارے معبودوں نے اس کائنات کو بنایا ہوا ہے. تم کہتے ہو کہ اس کائنات کا خدا تم سے خوش ہے. تم کہتے ہو کہ تمہارا مذہب سچا ہے. تم لوگ 1% بھی اس کائنات کے خدا سے سچا کنیکشن اگر رکھتے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کے لانے کا مقابلہ کرو. کس کے ساتھ؟ دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ. اگر تم سچے ہو تو بھڑکتے ہوئی آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں، بڑے سے میدان کے اندر آگ جلا کر بغیر کوئی کیمیکل اپنے جسم پہ استعمال کیے مسلمانوں کے ساتھ جا کر دین اسلام کی سچائی کے مقابلے پر اپنے مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مقابلہ کرو. اگر تم سچے ہو یا تو فائر میں چلے جاؤ یا سورج کو مغرب سے نکال لو، یا تیسرا بھی آپشن دیتا ہوں کہ جو قبروں کے اندر مردے دفن ہو چکے یا وہ تمہارے وہ مردے جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا یا سرد خانوں میں رکھا، لاشوں کو، ڈاکٹروں کی سرٹیفائڈ ڈیڈ باڈیز جن کے زندہ ہونے کا کوئی آثار نہیں ہے، جو حتمی طور پہ مردہ ہیں، جنہیں 1 2 2 3 3 ہفتے گزر چکے، یا تمہاری وہ ڈیڈ باڈیز جن کو تم نے آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا اور دریاؤں میں بہا دیا. تو چلو ان میں سے کسی بھی مردے کو واپس لا کر دکھاؤ اسی کائنات کے خدا کی مدد سے، اگر وہ تمہارے دین سے، تمہارے مذہب سے راضی ہے. اسی بات پہ مقابلہ کر لو دنیا کے مسلمانوں کا. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں میں، دین اسلام کے اندر ایسے ایسے نیک مسلم اور ایسے ایسے سپر پاور والے مسلمس موجود ہیں آج 21ویں صدی میں بھی، جو اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے سورج بھی مغرب سے نکال سکتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے آگ میں جا کر جلنے سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. ان کے پاس ایسی طاقتیں ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو سامنے نہیں لاتے، لیکن وہ دنیا میں موجود ہے. جب تم مقابلہ کرنے کے لیے آؤ گے اور جب تم پبلک لیول پہ اعلانات کرو گے، جب تم حکومتی لیول پہ اعلانات کرو گے یا کرواؤ گے اپنے ریسورسز سے، اور چیلنج کرو گے دنیا کے مسلمانوں کو اس بات پر کہ سورج مغرب سے نکالے تمہارے ساتھ مقابلے پر، ایسے نہیں، کیونکہ تم کہتے ہو نا کہ تمہارے خدا سچے ہیں، تمہارے مذہب سچے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ اس کائنات کا خدا نہیں ہے. تو اگر تم پروف کرنا چاہتے ہو اس بات کو تو تم مسلمانوں کو چیلنج کرو اور پھر تم اپنے معبودوں کی مدد سے سورج کو مغرب سے نکال کے لے آؤ، یا زمین میں دفن مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے باہر لے آؤ، یا اپنے ماضی کے کسی مردے کو دوبارہ زندہ کر کے سامنے لاؤ، یا بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کر جلنے سے محفوظ رہ کر دکھاؤ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے پر. اور یہ مقابلہ پبلک لیول پر ہونا چاہیے، عوام کے سامنے، اپنے محفل میں بٹھا کے چند چیلے چپاٹوں کے ساتھ نہیں، جن کے تم ویڈیو فوٹیج ڈال کے دکھا دو کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. وہ نہیں ہوگا. ریئل مقابلہ ہوگا، ریئل ورلڈ میں ہوگا، ریئل پبلک ہوگی، ججز ہوں گے، مسلم اور غیر مسلم عوام ہوگی، اور وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے ریئل ٹائم میں کہ ہو کیا رہا ہے. تو جب تمہارے اندر اگر اتنا حوصلہ اور دم ہو، جو کہ تم میں نہیں ہے، یہ میں ابھی بتا دوں، تو تم یہ چیلنج کبھی نہیں کر سکو گے. اور یہ اس لیے نہیں کر سکو گے کیونکہ تمہارے سارے غیر مسلم، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے مقابلے پر اور اسلام کے مقابلے پر، وہ نہ اس دنیا میں اس معاملے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی موت کے بعد جنت میں جا سکتے ہیں. ادھر بھی ناکامی ہے ہمیشہ کے لیے، وہاں بھی جہنم میں گئے ہمیشہ کے لیے. تمہارے سارے مردے، سارے غیر مسلم جو مر چکے ہیں، وہ سب کے سب اس وقت بھڑکتی ہوئی آگ میں جل رہے ہیں. تم مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے. اور اس دنیا کے اندر تمہاری ذلت اور رسوائی یہ ہے کہ تم سارے کے سارے غیر مسلم اگر اپنی ساری طاقت استعمال کر لو اور اپنی ساری پڑھائی کر لو، چاہے تمہارے پاس جتنے بھی اسکرپچرز ہیں، ریچولز ہیں، ورشپ ہے، عبادت ہے، تو اس کو استعمال کرنے کے باوجود بھی جو میں نے کہہ دیا وہ تم نہیں کر سکتے، تو پھر اتنی ہمدردی کس بات کی؟
پھر اتنی چودراہٹ کس بات کی؟ پھر کس بنیاد پہ دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کس بنیاد پہ دنیا کے انسانوں کو تم اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہو؟ تمہارے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے. بنیاد تو اس کائنات کا خدا ہے نا، جس نے یہ سب کچھ اوریجنیٹ کیا. بادل، آسمان، زمین، سمندر، ریگستان، چرند پرند درند، اس نے بنایا ہے. وہ تو ایک ہی ہے اور وہ صرف اللہ ہے. وہ تو تم لوگوں کو اس کام میں مدد ہی نہیں کرے گا. تم پھر کامیاب کیسے ہوگے؟ تم تو ہمیشہ کے لیے لوزر رہو گے اس دنیا میں بھی، اور اگر کفر پہ مر گئے تو اس ایٹرنل لائف میں بھی لوزر ہی رہو گے. تمہارے باپ دادا بھی گمراہ رہے، وہ بھی کفر پہ مر گئے. تمہیں بھی کفر پہ مرنے کا شوق ہے تو بے شک مرو، اللہ تو سارے جانوروں سے بے نیاز ہے. لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، کامن سینس کو یوز کرو، اور سوچو کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمس تو ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں. اور چیلنج بھی دیا ہوا ہے مسلمانوں میں ایک مولانا نے، مولانا ابرار عالم، اس مولانا نے چیلنج کیا ہوا ہے تم سارے غیر مسلموں کو، سورج مغرب سے نکالنے پر، مردہ زندہ کرنے پر، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے پر. لیکن تمہارے سارے غیر مسلموں میں سے جو دنیا میں 5 ارب سے زیادہ ہیں، کوئی ایک بھی اس کے مقابلے پہ آنے کو تیار نہیں. کیوں؟ یہ ہے چیز. اگر اپنی عقل کو استعمال کر سکتے ہو تو کرو، کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ورنہ جتنے بھی لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو اور جتنے بھی لوگوں کو تم اسلام کے خلاف ورگلا رہے ہو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورگلا رہے ہو، یا اللہ کے خلاف ورگلا رہے ہو اور انہیں جھوٹے خداؤں کی پوجا پہ لگا رہے ہو، جن کی بنیاد پہ تمہارے سارے باپ دادا آبا و اجداد بھی گمراہ ہوئے، تم بھی گمراہ ہو اور تمہاری عوام بھی گمراہ ہے، تو ان سب کا گناہ تمہارے ہی اوپر ہوگا، کیونکہ تم بھی اس میں مجرم ہو. نہ تم عقل استعمال کر کے سچائی پہ آ رہے ہو اور نہ تم ان کو آنے کا موقع دے رہے ہو. تو خود بھی سچے رستے پہ آؤ، صحیح دین پر آؤ، اسی اللہ کی عبادت کرو اور اسی اللہ کے وجود کو تسلیم کرو جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا. ورنہ تم سے اچھے تو وہ جانور ہیں، کتے، بلی، شیر، درند پرند چرند، جو اللہ کو خدا کے طور پہ جانتے ہیں اور انہوں نے گواہی دی اللہ کے حکم پر. تمہارے جھوٹے خداؤں کی گواہی تو انہوں نے بھی نہیں دی، ایک کتے کے پلے نے بھی گواہی نہیں دی. تو تمہارے ایسے جعلی خدا، مصنوعی خدا جو ایک کتے کے پلے کو بھی کنٹرول نہ کر سکے اور اس کے منہ سے اپنی گواہی بھی نہ دلوا سکے، ان کی عبادت کر رہے ہو. انہوں نے تو مچھر بھی نہیں بنایا، کتے کا پلہ تو پھر بھی تھوڑا بڑا ہوتا ہے. اللہ تو پانی کے قطروں سے درند پرند چرند انسان اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا ہے. اللہ کی طاقتیں تو بڑی لامحدود ہیں، پر تمہارے کدھر ہیں؟ ان کی مخلوق لے کر آؤ نا، ان کی مخلوق دکھاؤ نا. ان کی تو مخلوق بھی نہیں ہے، وہ تو خود بنائے گئے ہیں جنہیں تم نے بنایا، تمہارے باپ داداؤں نے بنایا اور دنیا کی سارے غیر مسلموں کو گمراہی پہ لگایا اور صدیوں سے لگایا، آج تک گمراہ ہے. کیمروں کے دور میں بھی گمراہ ہے، سائنس کے دور میں بھی گمراہ ہے. اور دعوے اتنے کرتے ہو تم کہ تم نے ترقی کر لی، ٹیکنالوجی میں یہ کر لیا، وہ کر لیا، چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے. کہاں گئے ہو؟ تمہیں تو زمین کا نہیں پتہ. سمندروں میں جانے کے تمہارے دعوے ہیں، تمہیں فرعون کی لاش کا صحیح سے نہیں پتہ. زمین میں دیکھنے کے تمہیں دعوے ہیں، لیکن نیک مسلمانوں کی لاکھوں کروڑوں تر و تازہ خون سمیت لاشوں کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ ہے تمہاری جہالت. تمہیں سپر پاور شکتیاں حاصل کرنے کے، دکھانے کے، ڈیمونسٹریٹ کرنے کا بڑا شوق ہے ٹی وی چینلوں پر، لیکن تم جب مر جاتے ہو تو تمہارے پاس ایک بھی مردہ نہیں ہے جو لا علاج مریضوں کا علاج اور آپریشن کر سکے. اور دین اسلام میں شاہ حقیق بابا کی روح لا علاج مریضوں کے میڈیکل آپریشن سرجریاں کر رہی ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ اللہ کی طاقت سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے پرمیشن دی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے. تمہیں نہیں ملتا مرنے کے بعد اس طرح کے انعامات. کیوں؟ کیونکہ کافروں کے لیے ذلت اور رسوائی اور عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے جلتی ہوئی آگ ہے، کھولتا ہوا پانی ہے اور ہمیشہ کی قید ہے. اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو جنت کی طرف آ جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر مان لو، آخری نبی تسلیم کر لو، مرد دکھاؤ ہر درمی. مت تیار کرو گستاخوں کو کہ وہ ان کے خلاف بکواسات کریں سوشل میڈیا پر یا دنیا میں. اور اگر تم نے اپنی ہردرمیاں جاری رکھی
تو لے جانے کا کام تو اتنا ہی ہے، بات کھول کے پہنچا دو، بتا دو۔ اس کے بعد جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے۔ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔